أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. تختی نمبر 3 حرکات. حروف پر آنے والی علامتوں کی 5 قسمیں ہیں، جن میں سے 3 کو حرکات کہا جاتا ہے: زبر، زیر، پیش، جسے عربی میں فتحہ، ضمہ، کسرہ کہتے ہیں. الغرض دوستو، تختی نمبر 3 کے اندر حرکات کا بیان ہوگا. یہ حرکات جسے ہم زبر، زیر، پیش کہتے ہیں، قرآن پاک کے اندر ان کا جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن پاک پڑھنے میں دشواری ہوگی. تختی نمبر 3 کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے. تختی نمبر 2 کے آخر میں آپ حضرات نے ملاحظہ کیا، دیکھا کہ قرآن پاک کی آیتوں کو بغیر زبر زیر پیش کے دیا گیا ہے، جس کو پڑھنا مشکل معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے زبر زیر پیش کو سیکھنا ضروری ہے. عرب حضرات کے لیے زبر زیر پیش اتنا اہم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ان کی مادری زبان ہے، جس طرح سے ہماری اردو مادری زبان ہے جس پر زبر زیر پیش نہیں آتا. ہاں، اگر کوئی نیا سیکھنے والا ہے اردو، تو اس کو کبھی کبھی سکھانے والے زبر زیر پیش ڈال کر دیتے ہیں تاکہ اس کو سیکھنے میں آسانی ہو. لیکن جب وہ سیکھ لیتا ہے تو اس کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک اسی طرح قرآن پاک بھی بغیر حرکات کے اگر ہم شروع میں پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے حرکات کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اسی طرح ان حرکات کو پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آنا چاہیے، ورنہ ہم پڑھتے رہیں گے لیکن وہ قرآن پاک صحیح نہیں ہوگا. بعض مرتبہ معروف کے بجائے ہم مجہول پڑھ لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے قرآن پاک کی خوبصورتی میں جو ہے کمی آ جائے گی. تو اس لیے حرکات کو سیکھنا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر با زبر با، با زیر بی، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے تو اسی طرح پڑھنا چاہیے. کسی نے کہا با زیر بے، اس طرح کہا تو یہ مجہول ہو جائے گا، جس سے قرآن پاک جو پڑھنے میں صفائی نہیں آئے گی. اس لیے حرکات کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے دوستو، حرکات کے سبق کو آپ بغور سماعت کریں اور اسی طرح سے مشق کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ قرآن پاک آپ بہت جلد آسانی کے ساتھ اچھی طرح سے آپ سیکھ لیں گے. الف کے اوپر زبر آ گیا تو وہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ ہو جائے گا. اس لیے کہ تختی کے سبق میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو یعنی بھرتی ہو، اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی اگر حرکت آ گئی تو یہاں پر وہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ ہو جائے گا. الف اس کو کہتے ہیں جس کو کچھ بھی حرکت نہ ہو، صرف الف لکھا ہوا ہو تو اسے الف کہتے ہیں. عربی کی اصطلاح میں، قرآن پاک کی اصطلاح میں اس کو حمزہ کہتے ہیں جس کے اوپر حرکت آئے. تو دوستو بزرگوں، اس سبق کو بھی آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایک تو طریقہ ہوتا ہے اس کو روان کے ساتھ پڑھنے کا. جیسے ہم زبر آ، جو آخر میں ہم حرکت کی آواز نکال رہے ہیں، آ با تا سا جا حا خا، اس طرح سے جو ہے پڑھیں گے. اور دوسرا طریقہ تو وہی معلوم ہے کہ حمزہ زبر آ با زبر با والا طریقہ ہے. آپ اس کو جو ہے سبق میں سیکھ لیں. السلام علیکم دوستو. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو برائے کرم کمنٹ باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کے لیے منتظر رہیں گے.
تختی نمبر 3 حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا. یہ وہ مشہور طریقہ ہے جو عام طور پر مکاتب میں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو اگر پڑھیں گے تو بہت جلد سیکھ جائیں گے. ا با تا ثا جا ح خ دا. اس طریقے پر بھی اگر ہم سیکھیں گے تو آگے جو مشق کا جو نیچے سبق ہے اس میں پڑھنا آسان ہوگا. جیسے مشق دا را سا دراسا، و دا ع ودع، ع ب دا عبد، ك س ب كسب، د خ ل دخل، ب ل غ بلغ، و ج د وجد، س ج د سجد. اس طریقے پر بھی جو ہے پڑھ سکتے ہیں. یا دوسرا طریقہ ہجے کرنے کا یہ ہے کہ ہجوں کے ساتھ پڑھیں. دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراسا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع. یہ طریقے پر بھی جو ہے ہم ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں. ہجوں کا اصل بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلا جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے پر بھی اگر ہم سیکھ لیں گے تو بہت جلد قرآن پاک پڑھنا آسان ہوگا. اس پہلے طریقے کو سیکھنے کے لیے دوسرا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ سیکھنے کے بعد میں ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ ان حروف پر اس طرح کی حرکتیں آ جائیں گی، اس کو کس طرح سے پڑھیں گے. یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب ہم پہلے ہجے والے طریقے کو ہم سیکھیں گے. تو ہجے والے طریقے کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اوپر جو طریقہ بتایا گیا دونوں طریقوں کو اگر سیکھ لیں گے تو نیچے جو ہے ہجے پڑھنے میں اور رواں پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. تو اس کو آپ حضرات ملاحظہ کر کے اچھی طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.